اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سواقت فاتحہ 7 ایسے حروف ہیں جو کہ ظلمانی ہیں اور سورۃ فاتحہ کے اندر یہ حروف موجود نہیں ہیں۔ فا، جیم، شین، سا، زا، خا، زا۔ 7 حروف ظلمانی ہے، تاثیر ان کی جلالی ہے، 7 ستاروں سے منسلک ہیں۔ عملیات کے اندر ان کی بہت اہمیت ہے، اتنی کہ اکثر لوگ صرف ان 7 حروف سے ہی حب دب اور عملیات کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے حل کرتے ہیں۔ ان کی زکوٰۃ کے مختلف طریقے ہیں، ترتیب ہے۔ الکتاب زاہد الاعمال کے اندر ایک ترتیب درج ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہے اور بہت ہی آسان ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جو احباب پسند فرمائیں تو اس کو کر لیں، انشاءاللہ ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ سورۃ انعام قرآن مجید میں موجود ہے، اس کی جو آیت نمبر ہے 122 یا 23 غالباً۔ آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ 7 حروف موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص اس آیت مبارکہ کی زکوٰۃ ادا کر لے تو وہ 7 حروف کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اس کی تاثیر ہے، اس کا فیض ہے کہ آپ کے تمام جملہ اعمال چل پڑیں گے۔ اس سے منسلک آپ جس بھی چیز کو ہاتھ لگائیں گے، ٹچ کریں گے، چاہے وہ طلسم ہو، چاہے وہ وظیفہ ہو، چاہے وہ نقش ہو، چاہے وہ الواح ہو، ساری پرتاثیر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت مبارکہ کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ صرف ایک دن کی ادا کریں گے، صرف ایک دن۔ اتوار کا دن ہوگا، اشراق کا وقت ہوگا، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ 7 بار پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد آیت مبارکہ کو 70 بار پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھا اور آیت مبارکہ کو 70 بار پڑھا۔ سلام پھیر کر آپ نے آیت الکرسی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح بی بی فاطمہ یہ کر کے اس کے بعد پھر آپ نے 7 بار درود ابراہیمی اور 700 بار اسی آیت مبارکہ کو او من کان میتا فاحییناہ پڑھ کر پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہوا، آپ اس آیت مبارکہ کے عامل کہلائیں گے، ذاکر کہلائیں گے۔ اب روزانہ آپ اس کو اشراق کی نماز میں 7 بار سورۃ فاتحہ کے بعد آیت مبارکہ کو تلاوت کریں گے اور سلام پھیر کر صرف 7 بار آیت مبارکہ کو تلاوت کر لیں گے، اول آخر 7 بار درود ابراہیم کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کی تاثیر ملتی رہے گی آپ کو۔ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ کہ سواقت فاتحہ کے جتنے بھی اعمال ہیں آپ کی چل پڑیں گے۔ دوسرا فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ اشراق کی پابندی کریں گے، صبح کی نماز کی پابندی کریں گے، اور جب اشراق پڑھیں گے، اشراق میں ان آیات کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ان آیات کو درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں گے، تو صبح کا آغاز آپ کا ایک کامل عمل سے ہوا، ایک مکمل عمل سے ہوا۔ آپ اس دن پرفیکٹ رہیں گے، ہر ایک چیز آپ کی بیلنس رہے گی، ہر ایک چیز میں آپ کو کامیابی ملے گی، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی، نہ ہی سیاروں کی نحوست آپ کے قریب آئے گی۔ اس دن آپ بالکل ایسے سمجھ لیں فارم میں رہیں گے، بالکل پر تاثیر رہیں گے، کشش رہے گی آپ کے اندر، ہر ایک چیز آپ کی ویلیویبل بن جائے گی۔ بس
میں ترتیب دوبارہ شیئر کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو۔ آپ نے اسلامی ماہ کے کسی بھی پہلے اتوار کو اس عمل کو کرنا ہے، اس کی ابتدا کرنی ہے۔ جیسے کہ کل اتوار ہے، سنڈے ہے، صبح کی نماز پڑھ لیں، اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں، اپنا نماز قرآن سورہ یاسین جو ذکر اذکار کرتے ہیں کریں۔ 20 منٹ کے بعد جب اشراق کا ٹائم شروع ہو جائے تو آپ نے عمل کرنا ہے۔ کل کا دن اگر آپ سے مس ہو جائے تو پرسوں سے یہ ترتیب بنا لیں، پریکٹس شروع کر دیں، لیکن جو آپ کا عمل کی ریاضت ہوگی پھر وہ اگلے ماہ پہلے اتوار سے ہوگی۔ یہ صرف اور صرف اس کی ایک دن کی زکوٰۃ ہے پوری زندگی کے لیے۔ یہ زکوٰۃ اکبر ہے اور اتوار کو ہی شروع کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اس کی تعداد کم ہے، وہ مختصر سی ہے۔ اشراق کی نماز پڑھنی ہے آپ نے، اشراق کے نوافل 2 ادا کرنے ہیں۔ اس میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے اور آیت مبارکہ 70 بار پڑھنی ہے، او من کان میتن فاحییناہ۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ 7 بار اور آیت مبارکہ او من کان میتن مکمل آیت 70 بار۔ سلام پھیر لینا ہے۔ آیت الکرسی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 34 بار پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود ابراہیمی 7 بار اور اس آیت مبارکہ کو 700 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں 7 بار درود ابراہیمی۔ آپ کا عمل مکمل ہوا، آپ اس آیت مبارکہ کے ذاکر ہیں، عامل ہیں، آپ اس کے کامل ہیں، اس کی مکمل تاثیر آپ کے ساتھ جڑ جائے گی، فیض جڑ جائے گا، آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ روزانہ اشراق کے وقت 2 رکعت نماز نوافل کے پڑھنے، اشراق کے نوافل، اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 7 بار آیت مبارکہ، دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ فاتحہ 1 بار مکمل ترتیب، آیت مبارکہ 7 بار، سلام پھیر کر آپ نے اول آخر 7 بار درود ابراہیمی کے ساتھ صرف 7 بار آیت مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ کسی کو دم کرنا ہے، دعا کرنی ہے، دوا کرنا ہے، سفر کے لیے نکلنا ہے، کسی تعویذ کے اندر تاثیر پیدا کرنی ہے، کسی لوح کو چارج کرنا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ صرف 7 بار آیت مبارکہ کو پڑھیں گے، دم کریں گے، دعا کریں گے، انشاءاللہ اس میں تاثیر بن جائے گی۔ ثواقت فاتحہ کے جتنے بھی طلسمات ہیں، جتنے بھی نقوش ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، آپ ان کو کر سکیں گے، آپ اہل ہیں اس چیز کے۔ یہ ایک بہترین سے بہترین طریقہ ہے۔ الکتاب زاہد الاعمال کے اندر تقریباً کوئی 70 کے قریب ان کے اعمال پڑے ہوئے ہیں، ہر حرف کے متعلق میں نے اعمال درج کیے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ زکوٰۃ کا طریقہ ہے، وقتاً فوقتاً ان سے اعمال طلسمات نقوش آپ لوگوں کی خدمت میں شیئر کرتا رہوں گا۔ کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے آپ کمنٹس کریں، پوچھیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی مکمل کوشش کروں گا۔ ویڈیو کو آپ لوگوں نے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ بس یہ اپنے تک ہی رہے۔ جو اہل ہوگا اس کے لیے یہ تحفہ ہے، جس کو ضرورت نہیں ہے اس کے لیے یہ نالج ہے، بہترین چیز ہے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ نے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ضرور پوچھیں، بار بار پوچھیں۔ اگر ویڈیو آپ کو لیٹ پہنچتی ہے، کل کا وقت گزر جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی ترتیب شروع کر لیں، اگلے ماہ پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے سورج گرہن، چاند گرہن یا پھر دوسرے جو اوقات ہیں جس میں اس کی زکوٰۃ صغیر ادا ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزیں دے رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر اتھینٹک ہیں، گارنٹیڈ ہیں، کسی قسم کی رجت نہیں ہوگی۔ جو چیز بتاؤں اس کے اوپر عمل درآمد کریں، انشاءاللہ میں ذمہ دار ہوں، اور جو چیز دے رہا ہوں مکمل دوں گا، کوئی گرا نہیں ہوگا، کوئی چیز باقی نہیں ہوگی، ہر چیز تفصیل کے ساتھ ہوگی۔ لیکن وقتاً فوقتاً ایسے نہیں یکدم ہر چیز دوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور آپ لوگوں کے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔